إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، انسانی جان اسلام کی نگاہ میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اسلام نے اسے ناحق لینے سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا، اور اس میں بھی خاص طور سے ایک مسلمان کی جان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و ناموس، اس کی حفاظت کرنا، اس کی اہمیت کس قدر ہے کہ کعبۃ اللہ کی عظمت سے بھی زیادہ ہے۔ اس قدر ایک مسلمان کو تحفظ دیا گیا اس کی جان، مال اور عزت کے تعلق سے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد برپا کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پورے انسانوں کو، انسانیت کو قتل کر دیا، اور اگر اس نے کسی کو زندہ کیا، کسی کی جان بچائی، گویا کہ اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی۔ قرآن مجید نے قتل ناحق اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی کی جان کی حفاظت کرنا، اس کی اہمیت اس آیت کے اندر بتائی ہے، اور اسی آیت کے بعد آیت محاربہ ہے، یعنی وہ لوگ زمین میں اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں یا فساد برپا کرتے ہیں، ان لوگوں کی سزا کیا ہو سکتی ہے، قرآن مجید نے اس کے تعلق سے بیان کیا۔ اس کے بعد بغاوت اور سرکشی، جو دراصل قتل ناحق کے بعد ایک بڑا اہم ذریعہ بنتا ہے، جس کی بنیاد کے پر زمین کے پر شر و فساد برپا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں واضح اور دو ٹوک قانون بیان کیا کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فواحش، گناہ، زناکاری، بدکاری، جو ظاہر ہو یا چھپ کر کی جائے، ان تمام چیزوں کو حرام کرا دیا ہے۔ وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، اور گناہ کو اور ناحق زمین کے پر بغاوت کرنے، سرکشی کرنے کو۔ یہ اسلام کے وہ احکامات ہیں جو مدنی زندگی کے اندر نازل ہوئے، اور یہ اس وقت نازل ہو رہے ہیں جب مسلمان حالت جنگ میں ہے۔ یہاں حالت جنگ میں ان تمام قوانین کا، احکامات کا نازل کرنا کیا بتاتا ہے کہ انسان اگر حالت جنگ میں بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم معصوموں کی جان لیں یا قتل ناحق کرتے ہوئے پھرے، زمین کے پر فساد برپا کرتے ہوئے پھرے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ دیکھیے
کہ 10 سال تک اسلام حالت جنگ میں رہا، یعنی مشرکین سے پے در پے جنگیں ہوتی رہیں، کتنی لوگوں کی جانیں گئیں؟ آپ اگر اٹھا کر دیکھیں گے چند ہزار صحابہ شہید ہوئے، اس سے زیادہ نہیں، اور فریقین کے فریق مخالف کے کچھ افراد شہید قتل کیے گئے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کو مامون بنا دیا، بالکل محفوظ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ جنگ کا مقصد اصل میں لوگوں کی جان لینا یا ان کے ملاقے پر قبضہ کرنا، ان کے مال کو لوٹ لینا نہیں، بلکہ جنگ کا مقصود بھی دراصل امن کو قائم کرنا ہے۔ یہ اسلامی جنگ کی خاصیت ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں جنگ کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ 2 ملکوں کو لڑانے کے بعد اپنے اسلحوں کو، اپنے ہتھیار کو بیچا جائے۔ آج عمومی طور کے پر دنیا کے اندر یہی چل رہا ہے۔ بظاہر اپنے آپ کو امن کا علمبردار بتاتے ہیں، انسانیت نواز بتاتے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ ان لوگوں کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک طرف ٹھیک ہے کہ اگر دنیا میں کسی جانور کے پر یا کسی پرندے کے پر بھی کوئی آفت، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ان لوگوں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں اور ان لوگوں کی روحیں تڑپنے لگتی ہیں۔ لیکن فلسطین میں آج 50 سال کے اوپر سے کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا ان لوگوں کے کانوں کے پر جوت انگریزی؟ ایک طرف انسانیت کا ایسا اعلیٰ مظاہرہ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو بے دردی کے ساتھ معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں خاص طور سے فلسطین، ابھی ہمارے یہاں 22 اپریل کو جو ایک دہشت گردانہ اٹیک ہوا، حملہ ہوا، اسی تناظر کے اندر کچھ باتیں میں رکھ رہا ہوں کہ آج جب ہمارے افراد مارے گئے وہ قتل ناحق ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو اسی تناظر میں یاد کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ ایک دن کے اندر ہونے والا حادثہ آج ہندوستان کے اندر رہنے والے تمام ہندوستانیوں کو سوچنے کے پر مجبور کر رہا ہے کہ یہ کس قدر بے رحمی کے ساتھ انسانیت کا قتل ہوا ہے۔ تو سوچئے کہ فلسطین کے اندر روزانہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں اس کے پر بھی غور کرنا چاہیے، وہ بھی انسان ہے، ان پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اور خاص طور سے عورتوں اور بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اسلام اگر کسی چیز کو ناحق قرار دیتا ہے، وہ مسلمانوں کے حق میں بھی ناحق ہے اور دوسروں کے حق میں بھی ناحق ہی رہے گا، وہ ظلم ہی رہے گا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیوں کا سبب بننے والا ہے۔ کہ انسان دراصل قیامت کے دن ظالم بن کر جب پیش کیا جائے گا، وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہوگا، اسے راستہ سجائی نہیں دے گا، اسے اپنی منزل دکھائی نہیں دے گی۔ تو یہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیوں کا سبب بننے والا ہے۔ تو ظلم صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ کسی کو ناحق مار دیا جائے، ظلم وہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کریں، اس کے مال کے پر ناجائز قبضہ کرے، وراثت کے اندر جتنا حق ملنا چاہیے نہ دے، بہنوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرے، جتنا ملنا چاہیے نہ دے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر نہ ہو، عام لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر نہ ہو، تو یہ ظلم بہت وسیع ہے۔ جس طرح نیکی کا میدان بہت وسیع ہے، اسی طرح ظلم کا میدان بھی بہت وسیع ہے۔ جہاں ہمارے اختیارات ہیں، جہاں ہمیں کچھ اللہ نے اختیارات عطا کیے، غلبہ دیا ہے، وہاں ہم اپنے ماتحتین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ نیز اسلام دراصل دین رحمت ہے، اور اسلام کے دین رحمت کے ہونے کی اس سے واضح اور بہتر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے تعلق سے کہا کہ جس نے اپنے گھر میں ایک بلی کو باندھا اور اسے باندھے رکھا یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ اور اس کے بالمقابل ایک فاحشہ، ایک بدکار عورت جس نے راہ چلتے ہوئے ایک جگہ کے پر دیکھا کنواں ہے، وہاں اس نے پانی کے لیے اتری اور اترنے کے بعد دیکھا کہ اسی جگہ پر ایک کتا پانی کی پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، تو اس کے دماغ کے اندر، اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ جس تکلیف کی وجہ سے میں یہاں اتری اور پانی کے لیے میں یہاں پر ٹھہری، وہی تکلیف اس جانور کو بھی لاحق ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے چرمی جوتے کے اندر پانی بھرا اور اس مخلوق کو جو کتا تھا پانی پلا دیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک عمل کی بنیاد پر، اس ایک جذبہ رحمت کی بنیاد کے پر اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا، اور یہی اس کی مغفرت اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا۔ اس کا مطلب اللہ مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، میں اپنے بندوں کو کس بنیاد کے پر بخش دوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب بظاہر دیکھیے کہ کتے کو پانی پلانا کتنا آسان عمل ہے، لیکن وہی ایک عمل اس کے بڑے بڑے گناہوں کی بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ تو اللہ کس عمل کی بنیاد کے پر، کس نیکی کی بنیاد کے پر جہنم سے نجات دے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ آپ نے کہا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم کی آگ سے بچو، گرچہ کھجور کے 2 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا تمہیں دینا پڑے، اللہ اس کی بنیاد کے پر بھی تمہیں جہنم سے نجات دے سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کے پروانے ہیں۔ یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اسلام کے اندر دیکھیں رحم و کرم کتنا ہے، کہ ایک مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کی بنیاد کے پر اللہ نے بخشش کر دی۔ اب اس سے بڑھ کر دین رحمت کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو کسی جانور کے پر بھی آپ نے ظلم کرنے یا اس کی طاقت سے زیادہ کام کرنے، ان تمام چیزوں پر پابندیاں لگا دی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابیہ کے یہاں پہنچے تو وہاں بندھا ہوا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مچلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے بعد کہا کہ کون اس کا مالک ہے؟ تو ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کا مالک ہوں۔ کہا کہ یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے۔ کیا شکایت کر رہا ہے؟ کہ تم اسے کھانا کم دیتے ہو اور اس کی طاقت سے کہیں زیادہ اس کے پر بوجھ لاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو کہ تم جو کام کر رہے ہو بہتر نہیں ہے، جتنی اس کی طاقت ہے اتنا ہی کام لو، اور جتنی غذا اسے ملنا چاہیے اتنی غذا اسے کھلاؤ۔ ایک جانور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رحم و کرم۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آج جو ہمارے ہاں جانوروں کے تعلق سے ابھی عید الاضحیٰ قریب آ رہا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو جانوروں کے ذبح کے بارے میں باتیں چلتی ہے وہ بھی غلط۔ اسلام جب دین رحمت ہے تو وہ جانوروں کے پر ظلم کیسے کرے گا؟ ایک جانور کا ذبیحہ دراصل جانور کے لیے سب سے بہترین موت ہوتی ہے۔ اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرتا رہے اور اس کی جان جانے میں ایک لمبا وقت لگے، بلکہ اسلامی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد آج جب ٹیکنالوجی کی بنیاد کے پر ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا گیا، پتہ یہ چلا کہ اسلامی طریقہ ذبح سب سے بہترین طریقہ ہے، جس میں جانور کا گوشت بھی پاک ہوتا ہے، انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس طریقے سے کسی جانور کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ذبح کے وقت جس تراجم سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے داہنی طرف سے، اسی طرف اس کی رگ جاں ہوتی ہے اور اس کو فوری طور کے پر کٹ کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد کے پر جانور کو کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ جانور تڑپ رہا ہے، اس کے دل اور اس کے بدن کے پر ایٹھن طاری ہو رہی ہے۔ دراصل آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں جب تحقیقات پڑھیں گے تو پتہ یہ لگے گا کہ انسانوں کو یہ طریقہ بتایا گیا ہے، یہ جانور کو سب سے زیادہ راحت دینے والا، سکون پہنچانے والا اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام دین رحمت، یہ نہیں کہ اگر وہ جانور کو ذبح کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے اس میں کوئی ظلم و کوئی زیادتی ہو۔ اسی لیے تو آپ نے کہا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے، اور جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو اس کی کھال نہ اتاری جائے۔ یہ دراصل رحمت کے اصول ہے کہ کسی بھی جان کے ساتھ کسی طریقے کا ظلم اور زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں ابھی جو حالات ہمارے پر طاری ہے اس ضمن میں اگر اسلامی قوانین کو اگر دیکھا جائے کہ پہلگام کے اندر جو معاملہ درپیش ہوا، وہاں معاملہ درپیش ہونے کے بعد کیا ہوا، جو رپورٹیں آئی اس کے مطابق کہ معصوم لوگوں کے پر، یعنی جن کا کوئی قصور نہیں تھا، وہاں گھیر کر انہیں ٹارگیٹ کر کر مذہب کی بنیاد کے پر مارا گیا۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اور وہاں پر بھی خبروں کے مطابق نام پوچھ کر یعنی خاص طور کے پر نان مسلموں کو ٹارگیٹ کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی شرمگاہوں کو بھی چیک کیا گیا، اس کے بعد انہیں مارا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ کیا اسلام اس طریقے سے کسی کی جان لینے کی اجازت دیتا ہے کہ زمین کے پر فساد برپا ہو جس کا فائدہ نہیں صرف نقصان ہی نقصان ہو؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔
پہلی بات تو یہ کہ تمام عمل جو ہوا پہلے ہم اس کو ظاہری طور کے پر جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام نے ان تمام چیزوں کے بارے میں اجازت دی نہیں۔ قرآن مجید نے صاف کہا کہ جو زمین کے پر فساد برپا کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے کہ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم، کہ اگر یہ لوگ زمین میں فساد برپا کریں، سورہ مائدہ میں اللہ نے صاف طور کے پر بیان کیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کے اندر دہشت گردی کے تعلق سے سب سے پہلی سزا کا اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا، ورنہ کسی مذہب کے اندر آپ کو یہ تمام چیزیں نہیں ملے گی کہ اگر کوئی زمین کے پر فساد برپا کرتا ہے، قتل ناحق کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز قرآن مجید نے بیان کی ان یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے، یا او یصلبوا، انہیں پھانسی کے پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمت سے کاٹ دیے جائے، یعنی داہنا ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پیر، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو داہنا پیر۔ یہ تین سزاؤں کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، کسی کی جان کو لینے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں دراصل قانونی چیزیں ہیں، اور اسلام بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں یہی حکم دیتا ہے۔ اب اگر ہم نے کسی آدمی کو دیکھا کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا، اگر اسلامی حکومت ہے تو کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ اس قتل کرنے والے قاتل کو ہم قتل کر دیں؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ عدالت ہے، وہاں لے جا کر ہم اسے پیش کریں گے، عدالت اس کے پر قانون کا نفاذ کرے گی۔ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ یہ تو اسلام نے پہلے بیان کر دیا، اور یہی اسلام ہی اصول اور ضابطے ہیں۔ تو کسی کی جان کو اس طریقے سے لینا، پہلی بات تو یہ کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ کھلا ہوا فساد فی الارض ہے، زمین کے پر فساد برپا کرنا۔ اور سب سے بڑی چیز کہ اگر اسلام حالت جنگ میں بھی ہوتا ہے تو حالت جنگ میں اسلام کے کیا اصول اور ضابطے ہیں، آپ پہلے اس کو سمجھیے گا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں کہا جب حالت جنگ ہو، یعنی دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہو۔ یہ عام حالات کی بات نہیں ہے، اس وقت بھی اسلامی آداب، اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی نصرت طلب کی جائے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ لڑائی کے دوران کسی بوڑھے انسان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ نابالغ بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پانچویں چیز ہے کہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور چھٹی چیز ہے کہ مال غنیمت میں خیانت نہیں کی جائے گی، یعنی جو مال غیر مسلموں کے ذریعے جنگ کی حالت میں حاصل ہوتا ہے۔ اور چند اور آداب ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر حالت جنگ میں کسی بستی سے تم لوگوں کا مقابلہ ہو رہا ہو، اور کسی عبادت گاہ کے اندر جو مسلمانوں کی نہیں غیر مسلموں کی ہے، وہاں پر اگر کوئی شخص تمہیں عبادت کرتا ہوا ملے، اسے بھی نہیں مار سکتے۔ یہ اسلامی آداب جنگ ہیں۔ یعنی جنگ کا مطلب صرف خون خرابہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے امن کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسی ڈاکٹر کا آپریشن کسی انسان کی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ آنے والے خطرات کو ٹالنے کے لیے ہوتا ہے، تو آپریشن سمجھ لیجئے وہی جنگ ہے جو دراصل سماجی سطح کے پر کی جاتی ہے۔ کسی کی زندگی کا پرسنل ہوتا ہے آپریشن، اور پوری سماجی زندگی اور قومی زندگی کا جو آپریشن ہوتا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ جنگ کی حالت میں ہوتا ہے، اور وہاں اصل مقصود جان بچانا ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کی جان لینا، خون خرابہ کرنا ہوتا ہے۔ اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے۔ نیز حالت جنگ میں بھی اگر کوئی شخص کلمہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اپنی تلوار کو اس سے ہٹا لینا ہے، یہ نہیں کہ اس کے بعد بھی اس کو مار دینا ہے۔ اس ضمن میں نسائی کے سورہ نساء کی آیت کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دراصل مسئلہ یہ بخاری کی دو روایتیں، ایک تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جوہینہ بستی کی طرف بھیجا۔ اب یہ وہاں جانے کے بعد جب قریب پہنچے تو ایک چرواہا ملا۔ اب اس چرواہے نے صحابہ کو دیکھنے کے بعد سلام کیا، تو صحابہ نے غلط فہمی کی بنیاد پر کہ یہ دراصل تحفظ کے لیے، تاکہ لوگ مجھے مسلمان سمجھیں، اس کے لیے سلام کر رہا ہے، اپنی جان اور مال کو بچانے کے لیے۔ تو لہذا صحابہ نے غلط فہمی کی بنیاد کے پر اس کا قتل کر دیا اور اس کے مال کے پر قبضہ کر لیا۔ یہ حالت تھی۔ اس کے بعد جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے،
اور کہا کہ دراصل تم بھی اس سے پہلے اسی حالت میں تھے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے مال کے تحفظ کے لیے تمہارے سامنے اسلام کا اظہار کیا تو کل تمہاری حالت بھی ایسی تھی. تم کم تھے, تمہاری تعداد کم تھی, اور اللہ نے تمہیں غلبہ نہیں دیا تھا, تم بھی کفار اور مشرکین سے بچے بچائے پھرتے تھے. تو اس نے بھی وہی کام کیا. یہ ظاہری طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو کام کیا, سوچو کل تمہاری حالت وہی تھی. اللہ نے تمہیں آج غلبہ عطا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم زمین کے پر بلا وجہ کسی کا قتل کرتے پھرو یا کسی کے مال کے پر قبضہ کرتے پھرو. اور دوسری روایت جیسا کہ جو ہے نا قبیلہ سے متعلقی ہے بخاری کی, کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ لڑ رہے تھے. اسی حالت میں کافر کا مقابلہ ہوا, تو جیسے ہی حضرت اسامہ نے اس کو مارنا چاہا, اور ان کے ساتھ میں ایک انصاری صحابی بھی تھے, تو جیسے ہی اس کو مارنا چاہا اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہ انصاری صحابی انہوں نے اپنی تلوار کو روک لیا, کہا کہ کلمہ پڑھ لیا ہے, ہم اس کی جان نہیں لے سکتے ہیں. لیکن حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ نہیں, یہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے, لہذا اس کو مار دیا. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ اسامہ اس وقت تو کیا حالت ہوگی کہ جب قیامت کے دن وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا, اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے اس کو مارا ہے, اس وقت تو تم کیا کرو گے. بار بار یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے, یہاں تک کہ حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے کاش میں اسی وقت مسلمان ہوا ہوتا, پہلے سے مسلمان نہیں ہوتا تاکہ میرے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا. یہ حالت ہے. تو قرآن نے منع کیا کہ اگر کوئی ظاہراً بھی اسلام کو تمہارے سامنے پیش کر دے تو وہ بہرحال تمہاری تلوار کی عزت سے محفوظ رہنے والا ہے, اس کے پر تم حملہ نہیں کر سکتے. تو یہ اسلامی احکام جو ظاہری طور کے پر ہے کہ جب اسلام نے حالت جنگ میں بھی اس مسلمانوں کو اتنے احتیاط کرنے کا حکم دیا, بلکہ کچھ جنگوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے عورتوں کو بھی مار دیا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں خاص طور سے حکم دیا کہ کچھ لوگوں نے عورتوں کو بھی مارا ہے, میں تمہیں سختی کے ساتھ منع کرتا ہوں کہ عورتوں کی جان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کرے گا. یہ حالت تھی. جنگ احد میں ایک صحابی جب صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے ایک کیمپ تک پہنچ گئے, اور وہاں پر ہند بن عتبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یہ موجود تھی, اور وہاں پر موجود لوگوں کے حوصلوں کو بڑھا رہی تھی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی تلوار چلائی اور قریب تھا کہ اسے مار دیتے, جب اس کی آواز آئی اس نے تلوار کی ڈر سے آواز نکالی تو وہ نسوانی آواز تھی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو روک لیا, کہا کہ میں نبی کی تلوار کے پر بٹا نہیں لگنے دے سکتا. یہ صحابہ ہیں, عین حالت جنگ میں بھی اپنے آپ کے پر قابو رکھا کرتے تھے, قتل ناحق کے پیچھے نہیں پڑا کرتے تھے, اپنی تلوار اپنے جذبات کو قابو میں رکھا کرتے تھے. یہ ہے اسلام کی تعلیمات. تو یہ باتیں سامنے آ گئی کہ جو بھی اس طرح کے حملے ہوتے ہیں, چاہے سوسائڈ بامبنگ کی بات کہیے یا اس طرح کی جو بھی حرکتیں کی جاتی ہے, اسلام ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ ان کے بارے میں حکم دیتا ہے یا تو ان کو قتل کیا جائے گا یا پھانسی کے پر لٹکایا جائے گا یا مخالف سمتوں میں ان کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دیا جائے گا. یہ سزا ہے تاکہ دیگر لوگوں کے پر بھی یہ خوف طاری ہو جائے کہ کل ہم نے اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی جس سے اسلام بدنام ہوتا ہے, جس سے لوگوں کی جان مال عزت کے اوپر آبرو حرف آتا ہے, تو ہم ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے ڈر جائیں اور اس کے بارے میں سوچے بھی نہ کہ اس طرح کا کوئی عمل ہم کو کرنا چاہیے. یہاں دوسری اہم بات کہ اس طرح کی حرکتوں سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں, سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا؟ خیبر. یہود جو مسلمانوں کے بدترین دشمن ہے, جنہوں نے مدینہ کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا, خیبر گئے وہاں پر بھی نقصان پہنچا رہے, اور خیبر میں مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا, اور مقابلہ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ کہ اے علی, اللہ کی قسم, اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک بندے کو بھی ہدایت دے دیتا ہے تو یہ سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے.
یعنی اسلام کا اصل مقصود دعوت و تبلیغ ہے، نہ کہ خون خرابہ ہے، کہ اگر لوگ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں جس سے ان کی دنیا بھی محفوظ ہوتی ہے، آخرت بھی محفوظ ہوتی ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ بلا وجہ کسی کی جان کے پر اٹیک کیا جائے، کسی بستی کے پر اٹیک کیا جائے، نہیں۔ یعنی مقصود ہمارے سامنے اصل کیا ہونا چاہیے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے، اللہ کے دین کی سربلندی، نہ کہ اسلام کی بدنامی اور اسلام کو سرنگوں کرنا۔ تو اس کے ذریعے فائدہ کیا ہے؟ اسے فائدہ کچھ نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ آج اسلام دراصل مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہو گیا، مسلمان مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ کس طرح کے کمنٹس و لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر کس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ چند لوگوں کی حرکتوں سے پورا اسلام، پورے مسلمان بدنام ہوتے ہیں۔ تو یہ فائدے کا نہیں، سوائے نقصان کے کوئی ایسا سودا نہیں ہے کہ جس میں فائدہ ہو، صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ اب یہاں یہ ظاہری طور کے پر، اس کے علاوہ ایک اور بات کہ وہاں رہنے والے مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی، ان کا روزگار جو کہ ٹورسٹوں کے پر، سیاحوں کے پر منحصر تھا، ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟ ان لوگوں کے روزگار کا ذمہ دار کون؟ ان لوگوں کے پر آنے والی تکالیف کا ذمہ دار کون؟ اسلام بدنام ہو رہا ہے، وہاں رہنے والے مسلمانوں کے لیے روزی روزگار کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، ہر طریقے کا نقصان، اور اس کے بعد ریئیکشن کے طور کے پر کیا کچھ ہوگا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اب دوسری بات، ان تمام چیزوں کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے کہ ہمیں اس طرح کے معاملات میں کیا کرنا چاہیے۔ اب یہاں ایک بات تو بالکل طے ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے بالخصوص نوجوان ہوتے ہیں، کوئی ادھیڑ عمر کا یا کوئی بوڑھا شخص ان تمام تر معاملات کے اندر انوالو نظر نہیں آتا ہے۔ دراصل کچھ تنظیمیں ہیں جو خاص طور سے مسلم نوجوانوں کو ٹارگیٹ کرتی ہیں، انہیں جذبات میں لے کر آتی ہیں۔ آج بھی ہندوستان کے اندر بھی دیکھیے خفیہ طریقے سے تمام چیزیں کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ساتھ موب لنچنگ ہوتی ہے، یا جگہ جگہ کے پر ان کو حیران و پریشان کیا جائے، نام پوچھنے کے بعد ان لوگوں کو کاروبار نہیں کرنے دیا جاتا ہے۔ یہ تکالیف ہیں، ہم اسے صحیح نہیں کہتے، یہ غلطیاں ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، صحیح ہے، لیکن قرآن مجید نے یہ نہیں کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْتَدُوا عَلَىٰ أَن تَعْتَدُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرنے لگ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کریں، جس سے اسلام بھی بدنام ہو، مسلمان بھی بدنام ہو۔ نہیں، حالات جدا جدا ہے۔ یہ جو بار بار سیرت کے بارے میں مطالعہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک ہم مکی زندگی کے حالات، کہ مسلمانوں کے حالات وہاں پر کیا تھے، انہوں نے کس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کیا، قرآن مجید نے دو ہی چیزیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، پہلے کے مقابلے میں حالات کہیں زیادہ بدتر ہو چکے ہیں، اور قانونی طور کے پر مختلف قسموں کے بل لانے کے بعد ہماری پراپرٹیز ہے، ہمارے تہوار، ہر چیزوں کو شکنجوں کے اندر کسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہو رہا ہے۔ لیکن دونوں چیزوں کی جانب ہمیں توجہ دینا ہے کہ دراصل یہ ہمارے اپنے کریٹ کیے ہوئے، پیدا کیے ہوئے حالات بھی ہیں۔ قرآن مجید نے صاف کہا جزاء بما كانوا يكسبون، کہ جو بھی حالات تمہارے پر طاری ہو رہے ہیں یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اعمال کا ریئیکشن ہے۔ انسانی زندگی کی باڈی کے پر بھی اگر کوئی ریئیکشن ہوتا ہے، یہ اس کی اپنی کوئی خامی اور غلطی کی بنیاد پر، اسی طرح پوری قوم اور پوری سماج کے پر بھی اگر کوئی ریئیکشن ہو رہا ہے جس سے ہمیں تکلیف لاحق ہوتی ہے، تو یہ ہماری اجتماعی غلطیوں کا اور قومی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اس کا مطلب ہم اگر اپنے اعمال کو صحیح کر لیں تو ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، ہم دوسروں سے شکایت نہ کریں۔ اگر ہماری باڈی کے پر کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے تو ہم پڑوسی کو جا کر شکایت نہیں کرتے کہ تیرے کھانا دینے کی وجہ سے یا تو نے یہ چیز بھیج دی اس کی وجہ سے مجھ کو ہوا، نہیں، ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے، ہم اپنے آپ کے بارے میں ذمہ دار ہیں، ہمیں اپنے آپ کے بارے میں مکلف بنایا گیا ہے۔ تو اپنی زندگی، اسی طرح مسلمانوں کو دیگر قوموں کی شکایت اور شکوے دراصل یہ ہمارے لیے جواز کی راہ نہیں ہے کہ دوسری قومیں سازشیں کر رہی ہیں، اسرائیل ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہود ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہندوز کیا کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اہمیت یہ ہے کہ ہم اپنے باپ کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی اصلاح کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں۔ اللہ نے صاف کہا کہ جو قوم کے رہنے والے مصلح ہوتے ہیں وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ جہاں کے رہنے والے لوگ مصلح ہوتے ہیں، یعنی غلطیوں کی اصلاح کرنے والے،
اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ تو یہ ہلاکت سے، تباہی سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ اصلاح ہے، اپنے اعمال کی اصلاح، اور اس میں خاص طور سے عقیدہ و منہج کی اصلاح۔ آج یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ 2-4 دنوں کے اندر چند نوجوان تیار ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، نہیں، اس کے پیچھے ایک لمبی پلاننگ ہوتی ہے، لمبی سازش ہوتی ہے، جس میں ہمارے اپنے لوگ جن کے عقیدہ و منہج کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر حملہ کرنے والے کون؟ خوارج، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قرآن مزے لے لے کر پڑھیں گے، یعنی قرآن کے بارے میں بہت فکر مند ہوگے، قرآن بہت شاندار پڑھیں گے، لیکن لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، وہ حلق کے اوپر ہی رہے گا، زبانی طور کے پر رہے گا۔ قرآن جو ان کی زندگی کے اندر اصلاح کا کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر پائے گا، یعنی ان کی زندگی کے اندر قرآن مجید کی تعلیمات، احکامات سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ انہیں نہیں ملے گا۔ اور وہی چیز آج بھی ہے، یہ جو خارجیت ہے کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ ایک سوچ ہے، جہاں نوجوان مسلمانوں کو جذباتی بنایا جاتا ہے اور جذبات کی رو میں ان سے وہ کام کروائے جاتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں یا اسلام کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس سے صرف اسلام اور مسلمان بدنام ہوتے ہیں، مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ اسلام کو اس کے ذریعے سے کوئی عزت ملتی ہے، صرف نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ عرب کے اندر ان لوگوں نے سوسائڈ بومبنگ اور بہت سارے حزبی گروپ بنا لیے گئے ہیں، جیسا کہ داعش ہے، اور بھی بہت سارے بنا لیے گئے، الحزب الشعبی وغیرہ یا حزب اللہ وغیرہ، یہ تمام جو جماعتیں بنائی گئیں بظاہر تو یہی ہے کہ اسلام کے نام کے پر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا مقصود نہیں ہوتا ہے، یہ بظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ چھپی ہوئی سازشیں بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اور ٹارگٹ آپ دیکھیے، عرب کے علاقوں میں بھی ٹارگٹ مسلمان ہیں، مسلمان ہی مرتے ہیں، مسلمان ہی دہشت گردی کے الزام کے اندر آتے ہیں، اور بدنام بھی مسلمان ہی ہوتے، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصود یہ کہ ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو مسلمانوں کی حالت کو لوگوں کے درمیان ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف موب لنچنگ ہوتی ہے، جب چاہے انہیں گھیر کر مار دیا جاتا ہے، ٹرینوں کے اندر نام پوچھنے کے بعد شوٹ کر دیا جاتا ہے، کاروبار کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ حالات کو بیان کرنے کے بعد ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو کیپچر کرتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ری ایکشن، جواب دینا چاہیے، ہمیں بھی ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ایک منظم طریقے سے ان لوگوں کو وہاں تک پہنچایا جاتا ہے جہاں ان کے سرگنا لوگ ہوتے ہیں، اور پھر سازشی انداز میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے وہ سوائے ذلت اور رسوائی کے کوئی اور چیز فراہم نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے آج اپنے بچوں کے پر خصوصی طور پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میں رہنے والے کون ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالل، کہ بندہ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، بہت دھیان دینا چاہیے کہ اس کا دوستانہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، جن محفلوں کے اندر رہتا ہے، جیسے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، وہی فکر اور وہی تمام چیزیں اس کے ذہن و دماغ، اس کے اخلاق کے پر حاوی ہونا شروع ہوتی ہے، دوستوں کی سنگت کا اثر اس کے پر پڑنا شروع ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی سوچ بدلتی ہے اور اس کے سوچنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے، اور پھر جو آگے کے حالات وہ کہیں زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے پر خصوصی طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، وہ کسی بھی ایسی تنظیم یا کسی بھی ایسے فرد سے کوئی رابطہ نہ رکھے۔ ہمارے ہاں خاص طور سے جب نام لیا جاتا ہے لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے، ڈاکٹر اسرار کی بات کہیے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کہیے، یا انجینئر محمد علی مرزا کی بات کہیے، یہ دراصل کیا کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی اچھی باتوں کے درمیان ایک خراب قسم کی باتوں کو شامل کرتے ہیں، اور پھر انہی چیزوں کی جانب دھیرے دھیرے نوجوانوں کے ذہن کو لے کر جاتے ہیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا کیا کیا؟ ساری چیزوں کو چھوڑ کر پہلے اچھی چیزیں بیان کیا، کچھ سنتوں کا تذکرہ کیا، اور دھیر سے پھر اس جانب لے کر گیا جہاں سے اصحاب کرام کی نفرت کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ اس کے فالور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں، انہیں رضی اللہ عنہم نہیں کہتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ یہ دراصل اسی کی سوچ اور اسی کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں
ابھی پیچھے ایک معاملہ درپیش ہوا کہ جب US کے اندر ایک اٹیک ہوا، ٹیرر اٹیک، اور اس اٹیک کرنے والے کو پکڑا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ دراصل ڈاکٹر اسرار کی تقاریر سے متاثر تھا۔ اب یہاں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ ایسی کوئی بات نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ کچھ حالت اس انداز سے بیان کرتے ہیں جس کی بنیاد کے پر نوجوانوں کے اندر جذبات کے اندر برانگیختگی پیدا ہوتی ہے، جذبات ابھرتے ہیں اور انہیں کنٹرول نہیں کیا جاتا، یعنی ان کے جذبات کو بے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ڈائریکٹلی آپ کو کسی معاملے کے اندر انوالو نہیں کریں گے، لیکن آپ کے ذہن و دماغ کے اندر ایسی باتیں ڈالیں گے جس کی بنیاد کے پر جو ریئیکشن ہوگا وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اسی لیے ان گمراہ لوگوں سے سختی کے ساتھ منع کیا جاتا ہے کہ علماء کے ذریعے ہی دین حاصل کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا وارث علماء کو قرار دیا ہے، کسی ڈاکٹر کو نہیں قرار دیا۔ وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہے، اپنی فیلڈ آپ سنبھالیے گا۔ کہ کوئی کسائی ٹھیک ہے بہت اچھا جانور بناتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اگر کڈنی کا آپریشن کرنا ہے تو چلو ایک کسائی کے پاس چلو، بہت اچھا جانور بناتا ہے، بڑی صفائی کے ساتھ بوٹیاں بناتا ہے۔ نہیں، یہ وہی معاملہ ہے کہ ہم نے اس طرح کے ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو موقع دیا تو بندر کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ جس طریقے سے چاہتا ہے چلا رہا ہے اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ جو جذباتیت ہے، اسلام ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا۔ اور مسلمان کے بارے میں کہا کہ مسلمان دور اندیش ہوتا ہے، وہ بہت دور کی سوچتا ہے، معاملات کے پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ خبروں کے بارے میں کہا گیا کہ خبریں آنے کے بعد اسے وائرل نہ کیا جائے، بلکہ اسے ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو ذمہ داران ہیں، جو اس کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں، جن کو اچھی طریقے سے حالات کے پر نظر ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے۔ یہ دراصل حالات حاضرہ کے تناظر میں کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس سے اسلام دراصل عزت نہیں پاتا، بلکہ اسلام بدنام ہوتا ہے۔ مسلمان مجرموں کے کٹہرے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے اس کی بنیادی وجہ ہمارے نوجوانوں کے اندر صحیح عقیدہ، صحیح منہج کا نہ ہونا، اسلامی تربیت کا نہ ہونا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو خاص طور سے صحیح عقیدہ، صحیح منہج، اسلامی تعلیمات، ان چیزوں سے قریب کرنا ہے تاکہ گمراہیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہر وہ چیز جو اسلام کے خلاف، اسلام کے نام کے پر کی جاتی ہے، پروردگار ایسی سازشوں سے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور ہندوستان یا کہیں پر بھی رہنے والے جو بھی انسان ہے، پروردگار ان کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما، اور ہر وہ عمل جس کی بنیاد کے پر اسلام اور مسلمان بدنام ہوتے ہو، سازشی انداز میں جس طرح چیزیں کی جاتی ہے، پروردگار ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔